بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبداللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قل آمنت باللہ فاستقم او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ حامیم سجدہ سے آیت نمبر 29-30 تلاوت کی گئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو حدیث پاک کہتے ہیں آپ کو پڑھ کر سنایا گیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب سے مضبوط اور پختہ غیر متزلزل ایمان کا مطالبہ فرمایا ہے، جس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ایسا ہی ایمان معتبر ہے، اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، اور اسی پر کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث جو بہت چھوٹی ہے آپ کو سنائی گئی ہے، اس میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، اور یہ فرمایا تھا کہ قل، تم کہو آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، فاستقم، اور اس پر جم جاؤ۔ تو حدیث کے ذریعے سے بھی ہم سے اور آپ سے یہ کہا جا رہا ہے، یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور کسی حال میں ہمارا ایمان ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ ایسا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معتبر نہیں ہے، قابل قبول نہیں۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اس پر جم گئے، ایسے لوگوں کی مدد کے لیے، رہبری کے لیے، تعاون کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو آسمان سے اتارتے ہیں، نازل فرماتے ہیں، جو اگرچہ کہ ہم کو نظر نہیں آتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس میں جم جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی مدد کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ آسمان سے فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں، اور وہ یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں۔ یہ وہ خوشخبری ہے جو بندے کو اس کے پختہ اور مضبوط ایمان پر دی جاتی ہے۔ اگر ہمارا ایمان پختہ اور مضبوط ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ضرور کیا جائے گا، اور وہ فرشتے رہنمائی کرتے رہتے ہیں دنیا کی زندگی میں، اور مرنے کے بعد بھی کریں گے۔ یہ سارا کا سارا معاملہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، فرشتے خود اس کو بیان کرتے ہیں، نزلا من غفور الرحیم، کہ ہمارا اترنا، ہمارا کام کرنا، ہمارا تعاون کرنا اس رب کی طرف سے ہے جو معاف کرنے والا ہے، جو رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے ہم کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ایمان مضبوط پختہ ہونا چاہیے، غیر متزلزل ہونا چاہیے۔ آج ہم دنیا کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، تو یہاں سے وہاں تک مسلمان پریشان نظر آتا ہے۔ اس کی مختلف وجہ، مختلف لوگ مختلف بیان کرتے ہیں۔
کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، حالانکہ ہماری تاریخ تو ایسی چیزوں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے بندوں کے امتحان لیے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ امتحان کے بغیر ترقی نہیں ملتی۔ آپ نے پہلی کلاس پڑھی ہوگی تو پہلی کلاس پاس کرنے کے بعد ہی آپ کو دوسری کلاس میں داخلہ دیا گیا ہوگا۔ تو یہ دنیا کا قانون ہے کہ جب تک کہ آپ امتحان پاس نہیں کرتے، آپ کامیاب نہیں ہوتے، اس وقت تک آپ کو اگلے درجے میں، اگلی جماعت میں، اگلی کلاس میں داخلہ نہیں ملتا۔ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہ قانون ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ بھی اپنے بندوں کے امتحان لیتے رہتے ہیں، ان کو آزمائش میں ڈالتے رہتے ہیں، ان کے اوپر مصیبتوں کو نازل کرتے رہتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ میرے بندے ہر حال میں میری طرف متوجہ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے۔ آپ کو، ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ سونار جب سونے کو، یا لوہار جب لوہے کو آگ میں ٹپاتا ہے تو اس کا مقصد سونے کو اور لوہے کو ضائع اور برباد کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو خالص کرنا چاہتا ہے، اس کو پیور بنانا چاہتا ہے۔ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم کو آزمائش کی بھٹی میں تپا کر پیور بنانا چاہتے ہیں، خالص بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں حالات سے ڈرنے اور گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، قطعی ضرورت نہیں۔ اور پھر میں نے کہا آپ سے کہ امتحانوں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی لیے گئے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے بہت سے امتحان لیے، اور اللہ کے اس بندے کا حال یہ ہے کہ ہر امتحان میں کامیابی درج کرا رہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امتحان کا لینا اللہ کا قانون ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت۔ تو ہمیں امتحان سے ڈرنے کی، گھبرانے کی، آزمائش سے بھاگنے کی، امتحان سے اپنے کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امتحان آتے ہیں اونچا مقام دینے کے لیے، آزمائشیں، مصیبتیں آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے کہ میرے بندے واقعی میری طرف متوجہ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے۔ قرآن مجید کی آیت کا خلاصہ لب لباب ہم سے یہ کہہ رہا۔ پھر ایک چھوٹی سی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کا نام حضرت سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ایک مرتبہ یہ عرض کیا، گزارش کی، خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ ایسی کام کی بات بتا دیجئے کہ جس کے اوپر عمل کرنے کے بعد مجھے کسی اور سے کوئی بات معلوم کرنے کی ضرورت نہ پڑے، جو مختصر ہو، جامع ہو، اچھی بات ہو، بڑی بات ہو، ایسی بات ارشاد فرما دیجئے۔ جس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے لمبی چوڑی تقریر نہیں فرمائی، اور آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کو یہ بھی کرنا پڑے گا، تم کو وہ بھی کرنا پڑے گا، تم یہ بھی کر لو، تم وہ بھی کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ فاستقم، کہ تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لائے، اس کے اوپر جم جاؤ۔ یہ وہ بات ارشاد فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ہمارے سمجھ میں آ جائے اور ہم اس کے اوپر عمل کر جائیں تو دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی یقینی، کیونکہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ تو آزمانے کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے رہتے ہیں۔ اور پھر آزمائشی کی جو تاریخ ہے، امتحانوں کا جو مسئلہ ہے، امتحانوں کی اپنی تاریخ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے ذریعے سے آزمایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ذریعے سے آزمایا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو کھڑا چیر دیا گیا، آپ کے بیٹے حضرت یحییٰ کو ذبح کر دیا گیا۔ یہ وہ آزمائشیں ہیں، یہ وہ قربانیاں ہیں، یہ مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے رہتے ہیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ان امتحانوں کے موقع پر اللہ کے یہ بندے، ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوا، ان کا ایمان اور مضبوط ہوا اور پختہ ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھرے کھوٹے کو جانچنا چاہتے ہیں، اچھے کو اور برے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندوں میں میرے طرف متوجہ رکھنے والے بندے کیسے ہیں، کہاں ہیں اور کب ہیں۔ معلوم تو اسی وقت ہوتا ہے نا جب آدمی کا امتحان لیا جاتا ہے، اس کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، اس کے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہے، جب دیکھا جاتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔
حضرت خباب ابن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، دوست ہیں۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں اور کیسی کیسی مصیبتوں سے ان کو گزارا گیا ہے۔ جب ان کو لقب دیا قرآن نے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے یہ وہ بندے ہیں جن سے اللہ راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہو، یہ سرٹیفکیٹ ملا ہے ان کو، جو قرآن میں نقل کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ کے ان بندوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں دین پر چلنے کے لیے، دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، اس لیے قرآن مجید ان کی تعریف بیان کر رہا۔ تو انہی صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت خباب ابن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر انہوں نے عرض کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ہم کو بہت ستاتے ہیں، ہم نے ایمان قبول کیا ہے، آپ کو بہت تکلیفیں دیتے ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں، بہت پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں وہ لوگوں کو، ان کے بارے میں آپ ذرا بد دعا فرما دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا فرمایا وہ سنیے، اور پھر اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا خیر ہمارے ساتھ معاملہ فرمایا ہے اس کا، کہ اگر ہم کو آزمائش میں ڈال دے تو خدا نہ خواستہ تو ہم اتنے مضبوط نہیں ہوتے جتنے صحابہ تھے۔ تو یہ واقعات ہم کو اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں کہ ہمارا ایمان بھی پختہ ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خباب ابن ارد کی درخواست پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ خباب، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ مسائل، یہ مشکلات کچھ بھی نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پہلے کے بندوں کو اس سے زیادہ مشکلوں سے گزارا ہے، اس سے زیادہ ان کے اوپر پریشانیاں آئی ہیں، اس سے زیادہ ان کو تکلیفیں دی گئی ہے، ان کے مقابلے میں یہ تکلیفیں کچھ بھی نہیں ہیں، ان کے مقابلے میں یہ پریشانیاں کچھ بھی نہیں ہیں۔ ان کو کیا تکلیفیں دی گئی؟ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کو زندہ گاڑ دیا گیا، ان کو چیر دیا گیا، اور ان کے جسم پر لوہے کی کنگھی پھرا کر چمڑی ادھیڑ کے گوشت کو بھی اس سے نکالا گیا۔ ہم سے پہلے اللہ کے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ تو صحابی رضی اللہ عنہ کے سوال پر، درخواست پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ہمارے سے پہلے لوگوں پر یہ معاملہ کیا گیا، ان کے ساتھ یہ معاملات پیش آئے، ایسے حالات سے وہ گزارا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ان بندوں کے مقابلے میں ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارا امتحان نہیں کے برابر ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہم غور کریں گے تو ان میں سے کسی بھی امتحان سے ہم کو نہیں گزارا ہے۔ اس اعتبار سے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایسی مصیبتیں ہمارے اوپر نہیں ہیں، ورنہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ذرا سی مصیبت آتی ہے اور مسلمان کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخر ہمارا امتحان کب تک لے گا۔ ایک مثال ہے فارسی کی کہ نقل کفر نباشد، جس کا مطلب یہ ہے کہ بولنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہیں کفر کا نقل کرنا کفر نہ ہو جائے۔ اگر اللہ کی گرفت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنے پر آ جائے، تو ہماری اس بکواس اور بات پر کہ ہم اللہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر اللہ ہمارا امتحان کب تک لے گا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس گفتگو پر ناراض نہ ہو جائے، ہمارے جملے سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو ہمیں حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حالات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حالات آتے رہتے ہیں۔ خباب ابن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے، تم سے پہلے کے لوگوں کو کیسی کیسی تکلیفیں دی گئی۔ یقین جانیے کہ ان کا تکلیف پہنچنا اور ہمارا اس کو سننا کس قدر ہم کو تکلیف پہنچ رہی ہے سننے کے اعتبار سے، تو اندازہ لگائیے کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے ان کا کیا حال ہوگا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہوگا۔ تو ہمیں تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسے حالات ہمارے اوپر نہیں آئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں خدا کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اور بدگمانی کے عالم میں کچھ نہ کچھ بکنے سے ہم کو اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے
قربانیوں کا ذکر آتا ہے، آپ کے امتحانوں کا اور آزمائشوں کا ذکر آتا ہے کہ جب انہوں نے ایمان قبول کیا. ایک صحابیہ ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہادت پانے والی یہ پہلی خاتون ہے، پہلی اللہ کی بندی ہے، پہلی عورت ہے کہ جن کو ایمان لانے کی وجہ سے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ایسا ان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، ایسا برچہ مارا گیا ہے کہ وہ شہید ہو گئی. اسلام لانے کی وجہ سے ایسے حالات بھی ان پر آئے ہیں، ان مسائل سے وہ دوچار ہوئے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے مالک نے جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا تو تپتی ہوئی ریت پر ان کو لٹا دیتا تھا، جس کی وجہ سے چمڑی جل جاتی تھی اور اس کے اندر سے خون نکلنا شروع ہوتا تھا، اور اس قسم کی تکلیف ان کو پہنچائی گئی. لیکن اللہ کے ان بندوں کے ایمان میں ذرا بھی کمی نہیں آئی. اللہ کے ان بندوں کا ایمان مضبوط ہوا ہے، پختہ ہوا ہے. تو ہمیں یہ باتیں اس لیے سکھائی جا رہی ہیں اور سنائی جا رہی ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بارے میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسے حالات تو بہرحال ہمارے اوپر نہیں آئے. ورنہ عمومی طور پر یہ سنا جا رہا ہے، عمومی طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمان ایسی باتیں کہہ رہا ہے اور ایسی باتیں کہہ رہا ہے کہ جس کو سن کر اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ بڑا عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو جاتی. ایک تیسرے صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو یہ بہت گورے چٹے روم سے آئے، انگریز کے جیسے تھے. ان کے جسم کو داغا جاتا تھا، چٹکے دیے جاتے تھے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے. تو 3 صحابہ کا ذکر کیا گیا آپ کے سامنے، حضرت سمیہ، حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمیعا، کہ ان کی تکلیفوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایسے ایسے ان کو ستایا گیا، ایسے ایسے ان کو پریشان کیا گیا، لیکن اللہ کے یہ بندے ان پریشانیوں کو برداشت کر کے اس دنیا سے چلے گئے اور ایک ہم کو اور آپ کو پیغام دے کر گئے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام پر عمل کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. تو کیا ہمارے اندر اتنا بھی حوصلہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر کم سے کم یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ اگر اسلام کے لیے ہماری جان کا نذرانہ پیش کرنے کی نوبت آ جائے گی تو انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے راستے میں اپنی جان کے نذرانے کو پیش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ. اگرچہ کہ ہم سے یہ مطالبہ نہیں، اگر آ جائے زندگی میں کبھی ایسا موقع تو ہم کو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. یہ واقعات ہم کو اور آپ کو یہ سبق دے رہے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث اور اس سلسلے میں رہنمائی فرمائی. ایک واقعہ 1-2 آیتوں کے بعد میں آپ کو سناؤں گا. قرآن مجید کی دوسری آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، ہم تمہارا ضرور امتحان لیں گے، ہم تمہیں ضرور جانچیں گے. کس اعتبار سے؟ کہ تمہارے معاملے میں یا تمہارے ساتھ بھوک کا معاملہ کیا جائے گا، جان و مال میں، یا فرمائے کہ پھلوں میں کمی کا معاملہ کیا جائے گا. ایسے حالات تمہارے اوپر آئیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جانچیں گے کہ ایسے حالات میں بندہ ہماری طرف متوجہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا، اس کا ایمان پختہ رہتا ہے یا متزلزل رہتا ہے، مضبوط ہوتا ہے یا بالکل ایسا فرمائے کہ بے بنیاد ہو جاتا ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آزمائیں گے. اس آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے آنے والے بندوں کو مختلف طریقوں سے، مختلف امتحانوں سے گزاریں گے، مختلف طریقوں سے آزمائیں گے، جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ میرے بندے متوجہ میری طرف رہتے کہ نہیں رہتے ہیں. اس لیے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وبشر الصابرین، خوشخبری سنا دیجئے ان صبر کرنے والوں کو. ظاہر ہے کہ ان مسائل کے آنے کے بعد فرمائے کہ غیر ضروری باتیں کرنا، رونا، چیخنا، چلانا، بلبلانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. صبر کرنا، میں نے کہا آپ سے اس سے پہلے
کہ صبر اور شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دو نعمتیں بندے کو حاصل ہیں، کہ جب بندے کو اللہ نوازتے ہیں اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں، اور اگر حالات آئے ہیں، مسائل میں گرفتار ہے، پریشان ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں، تو اسے کہا گیا کہ صبر کرنا یہ وہ چیز ہے، یہ وہ نعمت ہے کہ جب بندہ ان حالات کے آنے کے بعد صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بندے کے بارے میں فیصلہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ بندہ ہے، اس کو خوشخبری سناؤ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، کہ جب کبھی ان کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی امتحان کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے۔ ہم جب کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کیا کبھی آپ نے اس کے ترجمے پر غور کیا؟ اس میں مرنے والے کو دعا نہیں دی گئی ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح اس کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، ویسے ہی ہم کو بھی جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں اور ہم کو اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، بندہ یہ کہتا ہے۔ قرآن کریم گواہی دے رہا ہے آگے، فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے یہ وہ بندے ہیں جو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اور مغفرت کے مستحق ہیں۔ کیوں؟ کہ ان بندوں نے صبر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آیا ہے، جو فیصلہ ہوا ہے، اس کے اوپر صبر کیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم ہوا ہے ہماری طرف سے، اس کے اوپر راضی ہے اور خوش ہے۔ بندہ اپنے زبان حال سے اور زبان قال سے یہ کہتا ہے۔ تیسری قرآن مجید کی آیت ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ افحسبتم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کیا تم نے گمان کر لیا ہے یا یہ سمجھ لیا ہے کہ جنت میں تم کو یوں ہی داخلہ دے دیا جائے گا، یا یوں ہی تم کو داخل کر دیا جائے گا، حالانکہ تم سے پہلے لوگوں پر بڑی بڑی مصیبتیں آئی، بڑے بڑے مسائل سے وہ گزرے، بڑی پریشانیوں کا انہوں نے سامنا کیا۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، کہ ان کو مصیبتوں پر مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، آزمائشوں سے ہو کر گزرنا پڑا، زلزلے آئے، مختلف امتحانوں سے گزارا اللہ نے، حتیٰ کہ نبی وقت نے اور اس کے ساتھ کے لوگوں نے یہ کہا کہ متى نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کہاں ہے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ کا جواب آیا الا ان نصر اللہ قریب، کہ سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ اللہ کی مدد انہی لوگوں کے قریب ہے جو امتحان کو پاس کرتے ہیں، اللہ کی مدد انہی لوگوں کے لیے ہے جو آزمائش میں کامیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد انہی کے شامل حال رہتی ہے جو بندے ہر حال میں اپنے رب کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اچھے حال میں بھی، برے حال میں بھی، مصیبت میں بھی، پریشانی میں بھی، امتحان میں بھی، آزمائش میں بھی، ہر حال میں جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، ایسے ہی بندوں کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بہت قریب۔ قرآن مجید کی یہ 3 آیتیں اور حدیث کا ایک چھوٹا سا جملہ، اس کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کے نزدیک غیر متزلزل ایمان معتبر ہے، کامیاب ہونے کے لیے شرط ایسا پختہ اور مضبوط ایمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بندے کو کامیاب کر سکتا ہے، ویسا ایمان بنانے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور حالات کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کمپیئر کریں گے دوسرے کے مقابلے میں اپنے کو، تو ہمیشہ یہ محسوس کریں گے کہ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت خیر میں رکھا ہے، بھلائی میں رکھا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو اپنے سے چھوٹے کے بارے میں نہیں کرتے، اپنے سے بڑے کے بارے میں کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ کمپیئر کرنا کوئی مناسب بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر اپنے حال کا جائزہ لینا چاہتے ہو تو تم اپنے سے نیچے کے آدمی کو دیکھیں کہ اس کو کس حال میں رکھا اللہ نے، تو اس کے مقابلے میں تم کو کس حال میں رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو تم کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے مقابلے میں بہت بہتر ہوں۔ ایک بات تو یہ کہنی، اور پھر ہم اور آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں سے وہاں تک مسلمانوں پر حالات ہی حالات، مسائل ہی مسائل،
یہ مسائل تو کچھ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں، اور یہ مسائل کچھ آزمائش کے لیے ہیں، تو اپنی کرتوتوں کو بھی درست کرنا ہے اور حالات اور آزمائش کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حالات تو آتے رہتے ہیں، حالات آتے رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو ضرور آزمائیں گے۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے۔ تو اس کے بعد ایک واقعہ جو سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، جس کے ذریعے سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اللہ کے بندوں نے اپنی موت کو اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود ان کا ایمان ڈگمگایا نہیں، ان کا ایمان کمزور نہیں ہوا، بلکہ ان کے ایمان میں اسی کیفیت میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کے ایمان ایسے مضبوط ہوئے کہ قرآن کریم بھی اس کی گواہی دے رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں، سیرت کی کتابوں بھی واقعات موجود ہیں جو ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں نے کیسے کیسے امتحانوں کو کامیاب کیا، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو کیسی کیسی آزمائشوں میں ڈالا ہے، اور اللہ کے یہ بندے ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے، ہر امتحان کو کامیاب کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ حضرت خباب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ کچھ منافق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دھوکہ دینے کی غرض سے آئے، اور انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہمارے پاس کچھ لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں، یا کچھ لوگ ایمان لا چکے ہیں، ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے، ان کو دین سکھانے کے لیے کچھ صحابہ کو بھیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سادگی میں ان کا مشورہ قبول کر لیا، اور 6 صحابہ کرام بشمول حضرت خباب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا کہ جاؤ یہ 6 لوگوں کو لے جاؤ، یہ 6 لوگ تم کو دین سکھائیں گے، دین کی باتیں سمجھائیں گے۔ اس غرض سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقوں کے ساتھ ان صحابہ کرام کو روانہ فرما دیا۔ یہ جو منافقین تھے دل میں دھوکے کا معاملہ طے کر کے آئے تھے کہ ان کو اصل میں کی چیز سیکھنی سکھانی نہیں تھی، بلکہ صحابہ کرام کے ساتھ دھوکہ کرنا تھا، ان کو شہید کرنا تھا۔ یہ جب لے کر گئے تو راستے میں کچھ ایسے لوگوں سے انہوں نے ساز باز کی کہ جنہوں نے اچانک حملہ کر کے 3 صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ پھر راستہ چل رہے ہیں، آگے جا کر ان بدماشوں نے، ان منافقوں نے اور 2 صحابیوں کو قتل کر دیا، ان کو شہید کر دیا۔ ایک صحابی بتے جن کا نام حضرت خباب بن عدی رضی اللہ عنہ بیان کیا جاتا، ان کو لے جا کر انہوں نے مکے کے لوگوں کے حوالے کر دیا کہ لو ان کو ہم تمہارے حوالے کرتے ہیں، تم اپنے باپ دادا کا بدلہ ان سے لو، تم ان کو ستاؤ، پریشان کرو، جو تکلیف دینا چاہتے ہو دو۔ تفسیر کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب مکے کے اسلام دشمن لوگوں کے حوالے صحابی کو کیا گیا، تو ان لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ٹھوکروں سے مار مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا، ٹھوکروں سے مار مار کر آپ کو تکلیفیں پہنچائی۔ صحابی ہیں کہ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں، لیکن ان کی زبان پر حرف شکایت نہیں۔ اگر ہم ہوتے تو ضرور کہتے کہ اللہ آخر کب تک تو ہمارا امتحان لے گا، لیکن قربان جائیے صحابی کے کہ زبان پر حرف شکایت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے مقام تنعیم پر آپ کو سب کے سامنے سزائے موت دینا طے کیا، اور تاریخ کی آنکھوں نے وہ دور دیکھا، آسمان کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا کہ جب صحابی کو وقت مقررہ پر جگہ پر لے جایا گیا جہاں پر آپ کو سزائے موت دینا طے تھی، اس وقت وہاں پر لے جا کر آپ کو سب سے پہلے آپ کے کان ناک کاٹے گئے، جس کو مسئلہ کرنا کہا جاتا۔ یہ ساری چیزیں صحابی کے ساتھ ہو رہی ہیں، لیکن صحابی کی زبان پر حرف شکایت نہیں ہے۔ کیا تربیت ہے اور کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اثر ہے کہ اتنی ساری چیزوں کے، اتنی ساری آزمائشوں کے، اتنی سارے امتحانوں کے بعد بھی نہ کوئی پیشانی پر شکن ہے اور نہ اپنے زبان پر کوئی شکایت ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہر قسم کا ٹارچر کیا جانے لگا، جو وہ سمجھتے تھے کہ مجھے تکلیف دینے کے لیے کیا جا سکتا ہے، وہ کر رہے تھے میرے ساتھ۔ درمیان میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہم تم کو چھوڑ دیں گے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیفیں دی جائے؟ اور صحابی نے یہ عرض کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ارے تم تو یہ بات کرتے ہو، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے ایک نہیں کئی زندگی عطا فرمائے، اور میں یہ چاہوں کہ ہر زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دوں، اور میں یہ چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی نہ چبھنے پائے۔ یہ ہے عقیدت، یہ ہے محبت ایک طرف،
اور دوسری طرف قربانیاں جو ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے بندوں اللہ کے ان بندوں نے کیسے کیسے امتحان دیے، کیسی کیسی آزمائشوں سے ان کو گزارا گیا ہے، لیکن انہوں نے شکایت نہیں کی، انہوں نے اپنے ماتھے پر شکن نہیں لائی۔ اگر ہم لوگ ہوتے تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں۔ پوری گفتگو کا حاصل یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ حالات آتے رہے ہیں، حالات آتے رہیں گے، حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے، لیکن ہم کو ان حالات سے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری تاریخ ہی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ ہم سے پختہ اور مضبوط ایمان کا مطالبہ کر رہا ہے، انشاءاللہ مرتے دم تک ایسے ایمان کو، اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو ایسا ایمان عطا فرمائے، ایسے ایمان پر مضبوطی عطا فرمائے۔ ایک اعلان یہ کرنا ہے کہ جس مسجد میں آپ تشریف فرما ہیں، یہ مسجد ایک ویلفیئر کاموں کا بہت بڑا مرکز ہے، خدمت خلق کا بہت بڑا مرکز۔ یہاں پر ایسے ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ اگر کوئی فہرست کو پڑھا جائے تو وقت لگ جائے گا، 2 منٹ کے بعد سنت کی نیت مانگیے اعلان کے بعد۔ ان کاموں میں سب سے بڑا کام جو مجھے پسند آتا ہے، جو بہت میں سمجھتا ہوں کہ ثواب کے اعتبار سے بڑا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ شہر بھر میں مختلف علاقوں سے، مختلف جگہوں سے علاج کرنے کے لیے جو مریض آتے ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا بندوبست یہاں پر کیا جاتا ہے، رہنے سہنے کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ 100 مرتبہ اللہ نہ کرے، 1000 مرتبہ اللہ نہ کرے کہ اگر ہم کو کسی جگہ پر اپنے علاج کے لیے جانا پڑے تو ہم کو اندازہ ہوگا کہ آدمی وہاں جا کر کیسی کیسی ٹھوکریں کھاتا ہے اور کیسے کیسے مسائل سے دوچار ہوتا ہے، کس قدر پریشان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائیں کہ انہوں نے پورے شہر کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ کام شروع کیا۔ یہ کام بہت بڑا ہے، یہ کام اجر کے اعتبار سے بہت بڑا ہے اور کرنے کے اعتبار سے بھی بہت بڑا ہے۔ اور روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھیں گے کہ میں پریشان حال تھا، مصیبت میں گرفتار تھا، تم چاہتے تو میری مدد کر سکتے تھے۔ اور بندہ پوچھے گا کہ اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ پروردگار عظیم ہیں، آپ تو ساری دنیا کو پالتے ہیں، آپ کو کیسی پریشانی، کیسی مصیبت آ سکتی؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ پریشان تھا، میرا فلاں بندہ مصیبت میں گرفتار تھا، اگر تم اس کی مدد کرتے گویا میری مدد کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کی مدد کرنا ایسا ہے جیسے میری مدد کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک موقع عطا فرمایا اور موقع کے ساتھ ہم کو اتنی عقل سلیم بھی عطا فرمائی ہے کہ جب تک ہمارے ہاتھ پیر چل رہے ہیں، اس حالت میں جو اللہ کے راستے میں دے دیا جائے گا، یقین جانیے کہ وہی ہمارے اور آپ کے کام آئے گا۔ اور دعاؤں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ جب کسی مصیبت زدہ کی دل کی گہرائیوں سے دعائیں نکلتی ہیں، ظاہر ہے کہ جو بیمار آتے ہیں یہ مصیبت میں گرفتار رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، آزمائش سے گزرتے ہیں، ان کی دعائیں لینا اور ان کی دل کی گہرائیوں سے دعاؤں کا نکلنا اللہ کے نزدیک اس قدر مقبول ہو جاتا ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں آپ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں کیسی کیسی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، مسائل کو حل فرما دیں گے ان کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اور پھر انسان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ دنیا میں مال کو اپنا مال کہتا ہے، جبکہ یہ مال نہ میرا ہے اور نہ آپ کا ہے۔ کس کا مال؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مال ہے۔ اور دنیا جانتی ہے، تاریخ پر نظر ڈالنے والے رکھنے والے یہ جانتے ہیں کہ امیر آدمی ہمیشہ امیر نہیں رہتا، غریب آدمی ہمیشہ غریب نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے رہتے ہیں کہ میں فلاں بندے کو نوازتا ہوں، اگر وہ اس مال میں میرے حق کو ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کے مال میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اور اگر بندہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ میرا مال ہے، میں راستے میں کسی کے دوں گا نہیں، میں خرچ نہیں کروں گا، تو اللہ جو دینے پر فرمائے کہ آمادہ ہیں، دینے پر آتے ہیں، وہ چھیننے پر بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مال کی محبت انسان کے دل میں بیٹھی ہوئی، وہ مال خرچہ نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اور ایک مزاج یہ بھی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی ذات پر جو خرچ کر دیتا ہوں وہی میرے کام آنے والا ہے، جبکہ غلط فہمی ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ جو تم اللہ کے راستے میں دے دیتے ہو، جو اللہ کے راستے میں بانٹ دیتے ہو، تقسیم کر دیتے ہو، وہ بچنے والا ہے، وہ کام آنے والا ہے۔ اپنی ذات پر جو خرچ کر دیا جاتا ہے وہ باقی نہیں رہتا اور کام نہ آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ کے راستے میں دینے کا مسئلہ ہے تو قرآن مجید اس کو بھی بیان کر رہا ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن مثال دے رہا ہے
کہ جو بندے اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور دیتے ہیں، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ زمین میں بویا گیا، اس سے ایک پودا نکلا، اس پودے کو بالیں آئی، ہر بالی میں 100 دانے۔ اللہ فرمانے ہیں قرآن میں کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ نوازتے ہیں اور دیتے ہیں اور عطا فرماتے ہیں۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ یقیناً جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور اس کا تجربہ بھی کر کے دیکھ لیجئے کہ جو مال اللہ کا ہے، اللہ کے راستے میں اگر کوئی بندہ اس کو لگاتا ہے تو بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نئے نئے طریقے سے واپس فرما دیتے ہیں اضافے کے ساتھ۔ اس لیے ہمیں گھبرانے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب مال خرچ ہو جائے گا تو آئے گا کہاں سے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے ہیں وہ اسباب بھی پیدا فرمانے والے ہیں۔ دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔